بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی تشریح میں اس سے قبل کی نشست میں اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق جو احادیث اور آیات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور متقی حضرات کی یہ دوسری صفت تھی جو اللہ تعالی نے بیان کی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو کچھ کہ اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے۔ یہ خرچ کرنا کبھی تو فرض ہو جاتا ہے اور کبھی نفل ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک میں متعدد آیات میں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے اور مختلف مواقع بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق حکم ہے کہ اسے دیا جائے اور یہ فرض ہے۔ خمس مال کا 5واں حصہ ادا کیا جائے، اور جن حالات میں ضروری ہے وہ حالات اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیے ہیں۔ نظر اللہ کے لیے جو مان لی جائے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ فدیہ وہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے ترک کی وجہ سے ہو یا اور صورتیں جو شریعت نے متعین کی ہیں وہ بھی خرچ کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر اور قربانی اور اسی طرح اپنی ضروریات سے زائد مال اگر کہیں شدید ضرورت پیش آ جائے تو بعض اوقات اس کو خرچ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنی مقدار اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، تو آپ ان سے یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ قل العفو، جو تمہاری ضروریات زندگی سے بچ جائے اسے خرچ کر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یہ دوسرے مسلمانوں کی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کسی انسان کے پاس کھجور کے 2 درخت ہیں اور ایک سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو دوسرے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔
یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کسی کے پاس سواری کے لیے 2 جانور ہیں اور ایک سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو دوسرا جانور اپنے مسلمان بھائی کو دے دو. اور علی ھذا القیاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو یہ تلقین فرما دی تھی کہ وہ اپنی ضروریات سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. یہ دوسرا وصف ہے متقی حضرات کا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ارشاد فرمایا جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے تو آپ نے فرمایا سوچ کر بات کرو. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر اپنی بات کو دہرایا تو آپ نے فرمایا سوچ لو. اور پھر جب انہوں نے تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا جس شخص کو مجھ سے محبت ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے فقر اور پریشانیوں کا ایک بڑا سا جھولا تیار کر لے. جھول، جھولی، دامن سب معنی لفظ ہیں. بڑا سا جھول تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے لیے مصائب اور تکالیف آئیں گی. اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مجھ سے محبت ہوتی ہے مصائب اور تکالیف اور پریشانیاں اس کی طرف اتنی تیزی سے آتی ہیں کہ نشیب میں پانی اتنی تیزی سے نہیں جاتا. اصل بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فقر اپنی اختیار سے تھا، وگرنہ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس بات پر ارشاد فرمایا، اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو بادشاہ بن جائیں اور مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے ہو کر ان کے تصرف میں آ جائیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، تو جو فقر خود اختیار فرمایا تھا، اب اگر کوئی آدمی ان سے محبت کرے گا تو یہ چاہے گا کہ اس کی ضرورت سے زیادہ چیزیں سب اللہ کی راہ میں لگ جائیں. تو جب ضرورت پیش آئے گی، فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، تو یہ وہ پریشانیاں ہیں جس کا تذکرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور فقر اپنے اختیار سے کوئی انسان اپنے اوپر مسلط کر لے بہت کٹھن راہ اور مجاہدے کا کام ہے کہ اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ کوئی چیز اپنے پاس رکھے ہی نہیں. اور اس کے بعد تیسرا وصف یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، ان چیزوں پر، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. اس میں یہ نزول کا لفظ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی نے، اور نزول اصل میں کہتے ہیں فراز سے نشیب کی طرف اور بلندی سے پستی کی طرف آنا. اہل لغت نے
یہ معانی لکھے ہیں اس کے کہ اونچائی سے نچائی کی طرف آنا، اسے کہتے ہیں نزول، اور محاورہ بولا جاتا ہے کہ نزل عن دابتہ، فلاں آدمی اپنی سواری سے نیچے اترا، وَنَزَلَ فِي مَكَانِ كَذَا، اور فلاں آدمی فلاں جگہ پر ٹھہرا۔ اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے دعا سورہ مومنون میں کہ یہ اللہ سے مانگا کیجئے کہ انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، اے پروردگار مجھے برکت والی جگہ پر اتار، اور بلا شک و شبہ سب سے اچھا اتارنے والا بس تو ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ نزول کا لفظ کبھی کبھی ان چیزوں پر استعمال ہوتا ہے جن چیزوں کا وجود محسوس کیا جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی ان چیزوں پر اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے جن چیزوں کو ہم حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی نے دونوں طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھ لیجئے کہ یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی وحی۔ اب وحی ایسی چیز ہے جسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں نازل ہوتی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب اتنا غالب تھا کہ وہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ادب کے علاوہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور ہم سب کے سر جھک جاتے تھے، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھے۔ تو وحی ایسی چیز ہے جو نازل تو ہوتی ہے مگر اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر اس قرآن کو، کتاب کو نازل فرمایا۔ اور ان چیزوں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، مثلاً یہ فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو۔ تو لوہا ایسی چیز ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن براہ راست لوہے کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ لوہے کے لیے جو اسباب تھے انہیں نازل فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، جن جن انبیاء علیہ السلام کو کتاب دی گئی، والمیزان، اور ترازو کو نازل کیا۔ ایک جگہ فرمایا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اللہ نے 8 قسم کے چوپائے نازل فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اوپر سے۔ تو یہ اوپر سے پانی نازل ہوتا ہوا، بارش ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا، اور ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا۔ تو لباس اون سے، سوت سے، ان چیزوں سے بنتا ہے، اور وہ کیسے اگتی ہیں اور جانوروں سے کیسے اتاری جاتی ہیں، یہ سب چیز پھر بالواسطہ طور پر بارش اور زمین سے جا ملتی ہے۔ اسی طرح یہ نزول کا لفظ
اللہ تعالی استعمال فرماتے ہیں کبھی کبھی عذاب کے لیے بھی، اور فرمایا ہے کہ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء، اور ہم نازل کرنے والے ہیں اس شہر پر آسمان سے اوپر سے ایک شدید عذاب بما كانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ لوگ نافرمان تھے۔ فرشتوں کے نزول پر بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، تو بنیادی معنی اس کے انحطاط ہے، یعنی اوپر کی جگہ سے نیچے کی طرف کو آنا، اور پھر نزول اور انزال میں فرق ہے۔ انزال کا مطلب لغت میں کسی چیز کو ایک دم سے نازل کر دینا، اور نزول اور تنزیل کا مطلب رک رک کر، آہستہ آہستہ۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے، لتقرأہ، تاکہ آپ اس قرآن کو پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن کو ایک دم سے نازل کیا ہے، تو وہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ایک دم سے نازل کیا لوح محفوظ پر، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ نازل ہوا ہے۔ نزل کا لفظ اسی سے بنا ہے، اور نزل عربی میں کہتے ہیں کہ آنے والے کے لیے، نازل ہونے والے کے لیے جو سامان تیار کیا جائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا، اور ان کے لیے جنت میں جو ٹھکانہ ہوگا ان کا نزلا، سامان تیار رکھے جائیں گے۔ ایک جگہ فرمایا نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مہمان نوازی کے سامان ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالی نے سورہ واقعہ میں بالکل اس کے برعکس بات ارشاد فرمائی ہے کہ لَآكَلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، اور انہیں زقوم کا جو درخت ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا، اور پھر گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے پیٹوں کو بھرے گا نہیں، اور فرمایا کہ ھذا نزلہم یوم الدین، قیامت کے دن یہ چیز ہے جو ہم رکھیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس دن نازل ہوں گے، یعنی جہنمی جو آئیں گے، ہم ان کے لیے یہ چیزیں دیں گے وہاں۔ تو یہ سب نزول، انزال، تنزیل، نزل ایک ہی مادے سے بنے ہیں، اور ان کی شکلیں جو تبدیل ہوتی ہیں تو الفاظ بھی کے ساتھ ساتھ معانی بھی بدلتے ہیں۔ ارشاد ہوا ہے کہ ما انزل الیک، جو چیز ہم نے آپ پر نازل کی ہے اہل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقی حضرات کی چوتھی صفت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا، اس ضمن میں کچھ گفتگو خیال میں رکھنی چاہیے اور سننا چاہیے غور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز بھی نازل کی گئی سب سے زیادہ وزنی بات وہ ہے کہ خود آپ ہی سے پوچھ لیا جائے، آپ ہی ارشاد فرما دیں کہ کیا چیز اللہ نے آپ پہ نازل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی القرآن، اللہ تعالی نے مجھے قرآن دیا ہے، قرآن مجھے دیا گیا، وَمِثْلُهُ مَعَهُ، اور قرآن جیسی ایک اور وحی بھی۔
ایک جگہ یہ آیا ہے ابو داؤد کی روایت میں، اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے بھی اپنے حجم میں بڑھی ہوئی چیز مجھے دی گئی، اور وہ جو دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ ہے جس کا نام ہے حدیث اور جس کا نام ہے سنت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی عنایت فرمائی ہے، اور وہ ہے حدیث۔ اس دور کے جتنے گمراہ ہیں وہ سب کے سب دین پر جس راہ سے حملہ کرتے ہیں وہ ایک راہ انکار حدیث کی بھی ہے کہ حدیث کے ماننے سے انکار کر دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، یا یہ کہہ دیا جائے کہ حدیث کا کیا ہے جی، قرآن سے ثابت کریں، قرآن سے بتائیں۔ یہ لہجہ اور بولنے کا انداز بہت بہت کاؤنٹیبل چیز ہے، بہت قابل شمار اور قابل لحاظ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ لہجے سے اور اس کی تبدیلی سے بات پر کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بیٹھیے، اور دوسرا اسی لفظ کو اس لہجے میں کہتا ہے کہ بیٹھیے، تو پہلا لفظ اور دوسرا اس میں ایک شوشے اور نقطے کا فرق نہیں، مگر لہجہ ثابت کرتا ہے کہ عزت سے بٹھا رہا ہے یا ذلت سے بٹھا رہا ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کھائیے، دوسرا آدمی دوسرے سے کہتا ہے کھائیے، تو جو پہلا ہے وہ اپنے لفظ کے ذریعے، لہجے کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ کھائیں اور آپ کا کھانا مجھ پہ احسان ہے، آپ کی نوازش، اور دوسرا آدمی جو لہجہ اختیار کر رہا ہے وہ کھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مرو، تو لہجے میں فرق ہوا نا۔ سو کفر یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ کے ساتھ ہی آیا کرے، کفر کبھی لہجے کے ساتھ بھی آ جاتا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یہ لہجہ، اور یہ کہنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یہ لہجہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی اور اس کے کلام کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ کہنا کہ حدیث کو کیا ہے جی، قرآن سے بتائیں، یہ لہجہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے۔ اور پھر اتنے نازک مزاج، اتنے چمن اور بلبل کے پرورش کنندہ کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ لہجہ کچھ بتاتا ہے، تو جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو تو ہر وقت کفر اسلام کی پڑی رہتی ہے، یہ لہجہ بتاتا ہے حدیث کے معاملے میں کہ کہنا جی حدیث تو بس 200 سال بعد لکھی گئی تھی، یہ حدیث کا انکار ہے۔ اور اس چیز کا انکار ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل فرمائی گئی آپ نے صاف بتا دیا کہ ایک تو خدا کی کتاب اور ایک اس جیسی چیز یا اس سے بھی زیادہ حجم میں بڑی چیز مجھ پہ نازل کی گئی۔
اس لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے کہ ان کا فرمانا، ان کا کہنا، ان کا کوئی فیصلہ، ان کا اپنا کوئی بات، کوئی کلام، یہ سب چیزیں بہت بڑا معنی رکھتی ہیں اسلام میں. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ قانون کا ماخذ ہیں، شریعت کا ماخذ ہیں، اور آپ کے بعد دنیا میں ان چیزوں سے دین ثابت کیا جائے گا. ایک دیہاتی آدمی ایک مقدمہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنے بیٹے کا جرم بیان کیا، اور اس سے یہ بھی بتایا کہ میں نے گاؤں میں لوگوں سے پوچھا تھا کہ میرے بیٹے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا تم اپنے بیٹے کو رجم کر دو، پتھروں سے مارو، سنسار کرو. تو میں نے اللہ کے رسول 100 بکریاں اللہ کی راہ میں دیں اور ایک باندی کو آزاد کر دیا. اور کچھ لوگوں نے گاؤں میں مجھے یہ رائے دی کہ تم اپنے بیٹے کو 100 درے کوڑے کی سزا دو اور 1 سال کے لیے گاؤں سے نکال دو. تو اس فیصلے کو آپ فرمائیں کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے حکم کے ساتھ. جو اللہ کی کتاب میں حکم ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باندی تمہاری واپس ہوگی، 100 بکریاں بھی واپس ہوں گی، اور لڑکے کو 100 کوڑے لگیں گے، اور سال بھر کے لیے اسے اس گاؤں سے نکال دیا جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے، یہ فیصلہ کہاں ہے قرآن میں؟ یہ کہاں آیا ہے کہ ایسی حالت میں 100 بکریاں واپس دے دی جائیں اور باندی بھی واپس دے دی جائے اور 100 درے لگائے جائیں اور 1 سال کی جلاوت دے دی جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے کہ وہ فیصلہ فرما رہے ہیں قرآن پاک سے، یہی چیز انہوں نے سمجھی ہے. بس یہ جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے سمجھی ہے اور جس کے مطابق انہوں نے فیصلہ فرمایا ہے، یہی چیز، یہی آپ کی سمجھ حدیث ہے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کئی فیصلے آپ کو ایسے ملیں گے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور یہ بتایا کہ یہ قرآن میں آیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس قبیلہ بنو اسد کی ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے جسم کو گدواتی ہیں، اب بھی بعض جگہ یہ ہوتا ہے، جسم میں نیل بھروایا جاتا ہے، سوئیوں کے ذریعے مختلف جانوروں کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، تھوڑی کا جو گڑھا ہے اس میں نیل بھروا لیتی ہیں خواتین، اور اس طرح یہ اس زمانے میں بھی تھا. تو اس عورت نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پہ اس پہ لعنت کی ہے، اور میں نے تو قرآن پڑھا ہے اس میں تو کہیں یہ نہیں آیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھتی
تو اس میں تمہیں مل جاتا. تم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع فرمائیں اس سے باز رہو. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو ایسے کام کرتی ہیں اور جو ایسے کام کرواتی. اب یہ جو اصول کی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں لے لو اور جو منع فرما دیں رک جاؤ، یہ ہے وہ دلیل جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دی. حضرت عبد الرحمن ابن زید رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ حالت احرام میں سلے ہوئے کپڑے اس نے پہن رکھے تھے. تو اس نے نہیں، حضرت نے اسے منع کر دیا اور فرمایا کہ احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے مت پہنو. اس نے کہا قرآن میں کہاں ہے؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے. اسی وجہ سے یہ جو محدثین ہیں انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ احادیث قرآن کی تشریح ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح دیکھ لیجئے. اسی وجہ سے یہ جو محدثین ہیں انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ احادیث قرآن کی تشریح ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح دیکھ لیجئے. انہوں نے بے شمار تراجم میں فقہ کے مسائل کی طرف اشارہ کیا اور پھر ہر باب میں قرآن کی جو آیات ہیں وہ بھی لکھی ہیں، پھر اس کی مناسبت سے احادیث بھی لائے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن، حدیث اور فقہ ان تینوں کا آپس میں گہرا ربط ہے. اور ایک ہی تصنیف میں ان کا بھی جواب ہو جائے جو فقہ کے منکر ہیں اور جو حدیث کے منکر ہیں. جو لوگ فقہ کو برا کہتے ہیں وہ اور جو حدیث کو نہیں مانتے، ان دونوں کو سوچنا چاہیے کہ حدیث کو نہ ماننا قرآن کی تشریح کو نہ ماننا ہے، اور فقہ کو نہ ماننا حدیث سے جو مسائل ثابت کیے جاتے ہیں مجتہدین ثابت کرتے ہیں، یہ ان کو نہ ماننے کی بات ہے. اور حدیث کو قرآن پاک کے خلاف کہنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ اتنا پڑھیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ ان کا باہمی ربط کیا ہے. حافظ ابن حزم ظاہری انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے جتنا بھی علم ان کے پاس تھا اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ فقہ میں تمام ابواب میں نے دیکھے اور کوئی باب ایسا نہیں ملا، فقہ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملا جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس اصل کو میں خود بھی جانتا ہوں، البتہ ایک باب ایسا ہے جس کی اصل مجھے کتاب اور سنت میں نہیں ملی. اور یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ابن حزم نے جو لکھا ہے وہ یہ معاملہ ان کو نہیں ملا تو کسی کو نہ ملاؤ. حافظ ابن قیم نے علام الموقعین میں اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے موافقات میں اس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ ابن حزم کو جو چیز نہیں مل سکی یہ ہم نے ثابت کر دی. قرآن پاک میں کلیات بتائے گئے ہیں اور حدیث ان کلیات کے بعد پھر ان کی جزیات بھی بتاتی ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے، تو مراد یہ تھی کہ جو اصول اس سے ثابت ہوتے ہیں وہ ہیں.
اگر وہ حدیث کے منکر ہوتے اور اگر ان کا یہ جملہ جو اب بڑے تنتنے سے پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حدیث کو نہیں مانتے تھے، تو وہی عمر کبھی یہ نہ کہتے کہ ردو الجہالات الی السنہ، جو چیز نہ پتہ چلے سنت کی طرف رجوع کیا کرو. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں نقل کیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تعلم الفرائض والسنہ، فرائض کا علم حاصل کرو، سنت کا علم حاصل کرو، کما تتعلمون القرآن، جس طرح تم قرآن کو پڑھتے ہو، جس طرح تم قرآن کا علم سیکھتے ہو. سارے ذخیرہ حدیث میں بس یہی ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ملا ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ اقوال کیوں نہیں نظر سے گزرے؟ قرآن اور حدیث کا باہمی ربط ہے، اللہ نے اسے بھی نازل کیا ہے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جب بھی ہم حاضر ہوتے ہیں آپ ہمیں حدیثیں سناتے ہیں، کچھ قرآن بھی سنائیں. تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ اس سے کہا کہ قرآن میں کہیں ظہر کی 4 رکعتیں بھی ہیں اور کہیں یہ بھی لکھا ہے قرآن میں کہ ظہر کی 4 رکعتیں آہستہ آواز سے پڑھی جائیں گی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ان کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو ہے اللہ نے اسے مبہم رکھا ہے، یعنی اصول بیان فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تفسر ذالک، اس قرآن کی تفسیر کرتی ہے. مطرف بن شخیر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہ بیان کریں، تو انہوں نے بہت عمدہ جواب دیا. انہوں نے کہا واللہ ما نرید بالقرآن بدلا، اللہ کی قسم ہم بھی خدا کی کتاب کے علاوہ اور کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں، ولیکن نرید من هو اعلم بالقرآن، مگر ہم اس شخص کی باتوں کو کیسے چھوڑ دیں جو سب سے زیادہ قرآن سے واقف تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے قرآن پاک کی تفسیر تشریح ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی شخص سنت اور حدیث اور ان چیزوں کو نہ مانے، بلکہ اس کی بڑی وسیع نظر ہونی چاہیے، پھر جا کر کہیں اندازہ ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے شام کے امام تھے، مجتہد تھے، 150-200 برس امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی فقہ چلتی رہی ہے، اور پھر ان کے ماننے والے مالکی ہو گئے. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو بہت گراں گزرتا ہے، جن کے دل میں مرض ہے حدیث کے متعلق، اور کمال کی بات کہی ہے. انہوں نے کہا الکتاب احوج الی السنہ، اللہ کی کتاب اپنی تشریح میں سنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زیادہ محتاج ہے، اور اس کے مقابلے میں سنت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ اتنی محتاج نہیں ہے کہ اس کی ہر اصل خدا کی کتاب سے ثابت کی جائے. اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ نقل کیا ہے مکحول سے، کہ مکحول، امام مکحول رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، کابل کے تھے، کہتے ہیں کہ یہاں سے لے گئے تھے انہیں عرب، اور وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی. تو امام مکحول رحمت اللہ علیہ بھی کہتے تھے کہ جتنا خدا کی کتاب میں تشریح میں حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کو اپنی اصل ثابت کرنے کے لیے خدا کی کتاب کی اتنی ضرورت نہیں. اور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے ہی ایک اور بات ارشاد فرمائی اور وہ بھی نقل کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی تشریح بھی کرتے تھے، اس کی تفسیر کرتے تھے، اور یہی تفسیر سنت ہے. بس
امام شاطبی رحمت اللہ علیہ قرات کے، فقہ کے کون سا فن ہے جس کے وہ امام نہیں تھے، کون سا علم ہے جو اللہ نے ان پہ واضح نہیں فرمایا. اور شاطبی رحمت اللہ علیہ نابینا تھے، انہوں نے موافقات میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کے قول کی تشریح کی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی عبارت میں، قرآن پاک کی آیات میں ایک ہی آیت سے دو مفہوم ثابت کیے جا سکتے ہیں، کبھی دو کی بجائے تین بھی ہو جاتے ہیں، اور یہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالی کی مراد یہاں پر کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں حدیث کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کہ یہاں اللہ تعالی کی مراد یہ ہے، اور پھر اس ایک یا دو جو بھی خدا کی مراد ہوتی ہے حدیث سے پتہ چل جاتا ہے، تو باقی ساری چیزیں پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے دلیل اس کی کہ قرآن پاک اپنی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا محتاج. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کی باتوں کی حیثیت اور ان کے ارشادات گرامی ایسے نہیں ہیں کہ جو انسان قرآن کی تشریح اور حدیث اور ان چیزوں کو ثابت کرنا چاہے یا پڑھنا چاہے تو ان چیزوں کو سے درگزر کر لے اور ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ دے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان باتوں کو دین سمجھتے تھے. اسی لیے متعدد روایات آپ کو ملیں گی ایسی کہ وہاں پر جو کام ہوا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حدیث سے فیصلہ دیا. مینا میں صحابہ کرام تابعین رضی اللہ عنہم حج کے دور میں تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اونٹ پر سوار تھے، اور وہ بلند آواز سے چیخ چیخ کے یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں آج کے دن کوئی روزہ نہ رکھے، یہ کھانے پینے کے دن ہے، روزہ منع ہے. کہاں آیا ہے یہ قرآن پاک میں کہ مینا کے جو 3 دن ہیں ان میں روزہ نہ رکھا جائے؟ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بس اسی حساب سے وہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور انہوں نے اپنے پاس ایک کتاب بنا لی تھی، اور اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا الصادقہ، یعنی سچی باتیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں تو سچی باتیں انہوں نے اس میں درج کر لی تھی. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حدیث کو نہ صرف یہ کہ مانتے تھے بلکہ دین کے احکامات اور چیزوں کو اس سے ثابت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں احادیث لکھی گئیں، انہوں نے بتلایا لوگوں کو کہ حدیث کو قرآن سے الگ کر کے لکھو، ایسے نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھے غلط فہمی سے کہ قرآن ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انہوں نے لوگوں کو بار بار حوالہ دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو مدعا ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جتنے فیصلے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا تو سنے تھے یا ان کی تعلیم سے اخذ کیے تھے. کبھی وہ بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور کبھی نہیں بتاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اور آپ تبلیغ کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ جسمانی حفاظت تھی، حتیٰ کہ قلب مبارک میں کوئی چیز نہیں آنے دی. اللہ تعالی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے متعلق فرمایا ہے ولولا ان ثبتناک، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہم آپ کو تھام نہ لیتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ ضرور ان کافروں کی طرف جھک جاتے۔ تو جس ہستی کو اللہ نے تھام رکھا ہو اور کافروں کی طرف جھکنے تک سے محفوظ کر رکھا ہو، اس ہستی کی تعلیمات آخر دین میں حجت کیسے نہیں؟ کوئی ایک لفظ اور حرف جھوٹ بول سکتے تھے؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض فرض کرو کہ آپ ہمارے متعلق کوئی جھوٹ کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم آپ کی شہرگ کاٹتے تھے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ تو اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں، یہ تو اللہ کی وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ بولنا تو پھر الفاظ اور حروف ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے قرآن کو سچائی کے ساتھ آپ پر نازل کیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ ہمارے نبی آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے۔ یہ سمجھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عقل، یہ دانش، یہ فکر بھی اس کو بھی عصمت حاصل ہے۔ اللہ نے کہا ہے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بس جو چیز اللہ نے انہیں سمجھا دی ہے یہی چیز جب اپنی زبان سے بیان فرماتے ہیں تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ عام انسانوں جیسا تھوڑا ہی تھا۔ اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر اتنا حق بنتا ہے جتنا کسی ایمان والے کا خود اپنی جان پر اتنا حق نہیں بنتا۔ امت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، جس چیز کی نسبت بھی ان سے ہو گئی احترام اس کا واجب تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم لوگوں کی مائیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنا اللہ نے کہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد اپنی بات ان سے مت بڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے آگے بات مت بڑھاؤ۔ ایک جگہ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور تم اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کبھی بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور نہ ہی جیسے ایک دوسرے سے بلایا کرتے ہو بولا کرتے ہو تڑک کے، خبردار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نہ بولنا، ان تحبط اعمالکم، وگرنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ارتداد ہے جو اعمال کو برباد کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یہ نیکیوں کو غارت کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اور بے ادبی میں فرمایا گیا ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے کہ آپ کی آواز سے آواز بلند کی جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اچھی بات ایک جگہ لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز میں بولنا تو بے ادبی، اور آپ کے قانون کے مقابلے میں قانون لانا یہ کتنا بڑا جرم۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔
اللہ تعالی نے بتلایا ہے قرآن پاک میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت بلانا کا دعاء بعضکم بعضا، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کچھ لوگوں نے آوازیں دی تھی کھڑے ہو کے، آواز بلند ہو گئی تھی کہ آپ باہر تشریف لائیے گھر سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، یہ جو بات ایسی کر رہے تھے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، دیواروں کے پرے ہو کے آپ کو پکار رہے تھے، یہ اکثر ایسے ہیں جن میں عقل نہیں تھی۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی گھر سے باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا، اللہ سے بیعت ہونا تھا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان بیعت ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے اوپر ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ایک مستقل باب قائم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے امتیوں کے لیے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ ان کے معاملے آپس میں باہمی مشورے سے طے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں سے مشورہ کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ آپ کے عزم ارادہ کر لینے سے پہلے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو طے کر لیں یا خدا کی وحی آ جائے تو اب کسی کے مشورے کا کوئی لحاظ نہیں، بلکہ اگر کوئی صحابی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اور اللہ تعالی کی وحی کے بعد، تو پھر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی بات ہوتی۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احد کے غزوے کے متعلق فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا، مگر جب آپ نے اور انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر چلیں، اور جب آپ نے پختہ ارادہ فرما لیا جنگ کا اور زرہ پہن لی، تو لوگوں نے اب مشورہ تبدیل کیا اور کہا مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا نبی جب ایک مرتبہ زرہ پہن لے تو اب خدا کے حکم کے بغیر اس کو نہیں اتار سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں آپ نے حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سے مشورہ کیا تھا، مگر جب اللہ کی وحی نازل ہو گئی سورہ نور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کافی تفصیل سے اسے لکھا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی، جسے ہم حدیث کہتے ہیں، جسے ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں، دین میں کوئی مقام نہ رکھا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے بس اس کے مطابق بات ہونی چاہیے اور یہ حدیث اور سنت اس نزول میں شامل نہیں ہیں، تو اس کی زد کہاں جا کر پڑے گی؟ اس کی زد پڑے گی اس بات سے کہ جب حدیث کا انکار ہو جائے گا تو پھر قرآن کریم کی تحریف ممکن ہے۔ قرآن کی آیات وہی رہیں گی، الفاظ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، مگر اس کی تفسیر اور تعبیر بدلتی چلی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اس کی جب کوئی حیثیت نہیں ہے تو وہ کوئی بات قرآن کی تشریح میں کہیں یا ان سے 1000 برس کے بعد کوئی کہے یا 1500 برس کے بعد کوئی کہے، سب کی رائے برابر ہے۔ پھر تو اسی طرح اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اصولی طور پر ان کی اطاعت کا انکار ہے۔ اور پھر
سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود قرآن کا قرآن ہونا اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جبریل اسے لے کے آئے تھے؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ جو بات بات پہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ آیا ہے بس حدیث کو چھوڑیے، سنت کو رہنے دیجیے، ہمیں قرآن بتائیے. خود اس کا ثبوت ہم پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی وہی قرآن ہے، اللہ ہی نے نازل کیا ہے، جبریل ہی لے کے آئے تھے. اس کا کیا ثبوت ہے؟ جبریل تو کسی کو نہیں دکھائی دیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی تھا یا نہیں، اور علیہ باللہ استغفر اللہ پتہ نہیں اللہ بھی ہیں یا نہیں. بات تو پھر ایسی ہی ہے نا. کیا ثبوت ہے اس کا؟ اس کا ثبوت فقط اور فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اس زبان کا اعتبار ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ میرے پاس جبریل آیا ہے. ہم امتی عرض کرتے ہیں جی بالکل سچ. انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بھیجا، ہم کہتے ہیں جی بالکل اللہ نے بھیجا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ جبریل نہیں اسرائیل آیا کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم، ہم تو کہتے ہیں جی اسرائیل ہی آتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ کی زبان کا اعتبار ہے نا. تو جب قرآن کی باری آ جائے تو اس زبان کا اعتبار کر لیا جائے، اس لیے کہ اپنے مفاد میں، اور جب حدیث کی باری آئے تو اسی زبان کا انکار کر دیا جائے. یہ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ اپنے مفاد کے خلاف ہے. جو بات اپنا تول پورا کرتے ہوں وہ درست، اور انہی بات سے جب غیر کا نفع ہوتا تو غیر درست. یہ دوہرا طرز عمل ہے جو منافقت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی کا ہے. انہی نے فرمایا جنت اور جہنم کا ہمارا ایمان ہے اس پہ، وہ نہ فرماتے کسی کا ایمان نہ ہوتا. انہوں نے ہی فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور انہوں نے ہی کہا ہے کہ مجھ پہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور قرآن کے ساتھ ایک اور چیز نازل کیا. اور ایک جگہ فرمایا کہ قرآن سے بھی زیادہ ضخامت میں چیز نازل کی ہے. اسی ضخامت کو اللہ نے نازل کی ہے، اس کا ماننا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. اور وہ وہی چیز ہے جسے ہم عام زبان میں حدیث اور سنت سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.